فجر سو کر اٹھی اور شدید بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے کھانا کھانے چلی گئی۔ اس سب کے درمیان اس کا دماغ لاشعوری طور پر شاہ کے سرپرائز کا منتظر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ساجدہ اور محسن کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جو ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر وہ محسن صاحب کے پاس بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ باتیں کرتی رہی۔ پھر ساجدہ بیگم نے اسے مخاطب کر کے کہا، فجر بیٹا، آج ایک فیملی آئی تھی تمہارا رشتہ لے کر۔ لوگ بہت خاندانی تھے اور لڑکا بھی بہت اچھا تھا۔ ساجدہ بیگم کہہ رہی تھی اور فجر ان کی بات سن کر بالکل سن ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد بڑی ہمت کر کے فجر بولی، تو آپ نے کیا کہا؟ ہم نے کیا کہنا تھا؟ تم سے پوچھے بغیر ہم کوئی فیصلہ تھوڑی کر سکتے ہیں۔ ساجدہ بیگم نے لاڈ سے بیٹی کو دیکھ کر کہا، تم بتاؤ بیٹا، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اب کے محسن نے کہا، آئی وانٹ سم ٹائم۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم شاہ کی فیملی سے کچھ وقت مانگ لیں گے، کیونکہ جو میری بیٹی چاہے گی وہی ہوگا۔ جبکہ فجر جو اٹھ کر جانے لگی تھی، شاہ کے نام پر ایک دم چونکی اور اس کے ذہن میں شاہ کے الفاظ گونجے، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ بابا میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پری رات کا کھانا بھی کھا چکی تھی، لیکن سعد ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پری کو رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آج وہ پری کو گھر لے کر جائے گا۔ پری نے اسے فون کیا، جو مسلسل آف جا رہا تھا۔ جب 10 بجے تک وہ نہیں آیا تو پری اپنی الماری کی طرف بڑھی اور اس میں سے کھجلی والی سپرے نکال کر بیڈ پر سعد کی سائڈ پر آئی اور وہاں پر سپرے کر کے خود آرام سے اپنے لیے چائے بنا کر بالکونی کی طرف بڑھ گئی اور مزے سے چائے کی چسکیاں لینے لگی اور سعد کے حال کے بارے میں سوچ کر مسکرانے لگی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سعد اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چونکی تب جب سعد پیچھے سے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر چکا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہیں میرا انتظار تو نہیں کر رہی؟ خوش فہمی۔ یہ کہتے ہوئے پری نے سعد کے بازو ہٹائے۔ اتنی دیر سے کہاں تھے تم؟ بالکل ٹھیک بیویوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو، سعد شرارت سے بولا۔ مجھے بیویوں کی طرح بیہیو کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں صرف اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں یاد ہو تو تم نے صبح مجھ سے کہا تھا کہ تم شام کو مجھے گھر لے کر جاؤ گے۔ پری نے چبا چبا کر کہا، اوہ، میں سچ میں بھول گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہو گئی تھی اور کوئی اور ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھا، اس لیے مجھے ایمرجنسی میں جانا پڑا۔ میں تمہیں کل لے جاؤں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کل ہونے سے یونی سے سیدھا گھر ہی چلی جاؤں گی۔ اب میں تمہارے آسرے پر رہنے کی غلطی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر پری کمرے میں چلی گئی اور چینج کر کے اپنی سائڈ پر کونے میں سمٹ کر لیٹ گئی، جبکہ سعد واش روم میں تھا۔ اس کے انجام کا سوچ کر پری نے مسکرا کر آنکھیں موند لیں۔ فجر نے اپنے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے شاہ کو فون کیا اور دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی وہ پرجوش ہو کر بولی، شاہ، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو سو مچ فار دس امیزنگ سرپرائز۔ مائی پلیجر۔ تم کم از کم مجھے بتا تو دیتے۔ اگر بتا دیتا تو سرپرائز کیسا ہوتا؟ اور اگر سرپرائز نہ ہوتا تو تمہیں اتنا خوش کیسے کرتا؟ شاہ، بہت اچھے ہو، میں ہاں کر دوں گی اور ہماری شادی ہو جائے گی۔ اور کیا؟ شاہ نے تجسس سے پوچھا۔ عالیان ہار جائے گا،
یہ فجر نے دل میں کہا۔ اور کیا فجر؟ شاہ نے پھر پوچھا۔ اور ہم بہت خوش رہیں گے۔ وہ تو ہے، بس اب تم جلدی سے مجھے ہاں میں جواب دو، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی ہاں کہہ دوں گی۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر فجر نے فون بند کر دیا اور مسکرا کر عالیان، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم ہارتے ہوئے کیسے لگو گے۔ فجر زیر لب مسکرا کر بولی۔ ابھی پری کو آنکھیں موندے 5 ہی منٹ گزرے تھے کہ اسے سعد کی آواز آئی۔ پری، پری اٹھو۔ کیا ہے؟ پری نے منہ سے کمبل اتار کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اس سائڈ پہ سو جاؤ، مجھے اس سائڈ پر سونے کی عادت نہیں ہے، کل بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سعد کا یہ کہنے پر پری نے منہ کھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، پلیز تم اس طرف سو جاؤ، میں یہیں سوؤں گی۔ پری، میں کیا کہہ رہا ہوں، اٹھو فوراً۔ کیوں؟ اس سے پہلے کہ پری کچھ کہتی، سعد اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پری غصے میں بولی۔ بدتمیزی نہیں ہے، بس مجھے یہاں سونا ہے، تم بھی آ کر سو جاؤ اور پلیز لیمپ آف کر دینا۔ سعد نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ سعد، تم پلیز اٹھ جاؤ، مجھے بیڈ شیٹ چینج کرنی ہے۔ پری نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے اس بیڈ شیٹ کے ساتھ؟ ٹھیک تو ہے؟ کیا رات کو تمہیں بیڈ شیٹ چینج کرنے کا خیال آ گیا ہے؟ سعد نے کمبل سے منہ نکال کر اکتا کر کہا۔ سعد کے اس طرح کہنے پر پری ہونٹ کاٹنے لگی اور آخر بیڈ سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی۔ جب سعد نے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچا، جس پر وہ سپرے والی سائڈ پر گری۔ کہاں جا رہی ہو؟ پری پریشانی میں ہکلانے لگی کہ کیا کہے۔ لیٹو یہاں پر۔ سعد نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لٹاتے ہوئے کہا۔ سعد، مجھے نہیں سونا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ جب سعد نے ہاتھ نہیں چھوڑا اور پری کو خارش ہونے لگی تو وہ سعد کی سائڈ پر ہو گئی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ لیا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اس کے پاس۔ اگر تمہیں میرے ساتھ سونا تھا تو ایسے ہی کہہ دیتی، اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سعد نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جبکہ پری نے نظر انداز کر کے آنکھیں موند لیں، کیونکہ ان پر غور کرنے سے صرف یہی ہوتا کہ اسے غصہ آتا اور اسے دور ہو کر دوسری سائڈ پر سونا پڑتا۔ اس لیے اس نے بغیر سوچے سمجھے آنکھیں موند لیں، کیونکہ وہ سعد کو اس طرف نہ سونے کی وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ اگلے دن سیٹرڈے تھا اور یونی کی چھٹی تھی۔ فجر نے ساجدہ اور محسن کے ساتھ ناشتہ کیا اور ناشتے پر ہی یہ خبر سنائی کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے، جس پر وہ دونوں ہی بہت خوش ہوئے تھے۔ ناشتے کے بعد فجر نے شاہ کو فون کیا اور اس سے کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، جس پر وہ رضامند ہو گیا اور آج لنچ وہ اس کے ساتھ کرنے والی تھی۔ صبح پری کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سعد کی مضبوط گرفت میں پایا۔ سعد کا منہ اس کے بالوں میں تھا اور اس کے گرم گرم سانسیں اسے سعد کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن سعد کا بازو اس کے اوپر تھا، اسی لیے وہ اٹھ نہیں پائی۔ آخر اس کے مسلسل ہلنے سے سعد نے ہلکا سا منہ اٹھایا اور کہا، پری سو جاؤ۔
سعد پلیز مجھے چھوڑو، پری سعد کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی۔ شش، جس پر سعد نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی اور اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس پر پری نے کرنٹ کھا کر سعد کو دھکا دیا اور بیٹھ کر اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی، جبکہ سعد ابھی تک لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ پری جب اٹھنے لگی تو سعد نے کھینچ کر اسے بٹھایا۔ تم میری ملکیت ہو پری، اور میں جب مرضی جیسے مرضی اپنا حق تم سے وصول کر سکتا ہوں۔ اگر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں کہہ نہیں سکتا، میں صرف تمہیں ٹائم دے رہا ہوں۔ سو گیٹ ریڈی فار دیٹ۔ یہ کہہ کر سعد نے پری کا بازو چھوڑا اور واش روم میں گھس گیا، اور پری حق تک وہیں بیٹھی رہی۔ فجر شاہ سے طے کردہ ہوٹل میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 5 منٹ انتظار کے بعد اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، ہیلو بیوٹیفل۔ یہ کہتے ہوئے وہ جو کوئی بھی تھا، بہت ہینڈسم لڑکا تھا، فجر کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ تم شاہ ہو؟ فجر نے اس کی بات نظر انداز کر کے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ کوئی شک؟ نہیں، میں بس کنفرم کر رہی تھی۔ اب بتاؤ کیسے ہو؟ فجر نے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جس نے بلو جینز کے اوپر بلو شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں جناب، تم بتاؤ ہاں کب کرو گی؟ میں نے تو ماما کو ہاں میں جواب دے دیا ہے، شاید تمہارے گھر والوں کو ابھی بتایا نہ ہو، یا پھر تمہارے گھر والوں نے ابھی تمہیں نہ بتایا ہو۔ ہو سکتا ہے۔ شاہ نے گہری سانس بھر کر ٹیبل پر پڑے فجر کے ہاتھ پکڑے اور کہا، تھینک یو سو مچ، مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے، میری محبت پر یقین کرنے کے لیے، مجھ سے شادی کے لیے ہاں کرنے کے لیے۔ شاہ آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے کہنے لگا، جس پر فجر مسکرا دی، یہ جانے بغیر کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ یوں ہی باتوں میں انہوں نے لنچ کیا اور فجر گھر چلی گئی۔ واپسی پر وہ بہت مطمئن تھی کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ سعد جب نہا کر واش روم سے نکلا تو پری بیڈ شیٹ چینج کر رہی تھی۔ اسے ایسا کرتا دیکھ کر سعد یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ جب پری بیڈ پر سپرے کر رہی تھی تب سعد کمرے میں داخل ہوا تھا، اور پری کو ایسا کرتا دیکھ کر وہ فائزہ بیگم کے کمرے میں چلا گیا، اور پری کا منہ چونکہ دوسری طرف تھا اس لیے وہ سعد کو نہیں دیکھ سکی، اور تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا جب وہ ٹیرس پر تھی۔ پری کپڑے بدل کر اور فریش ہو کر باہر آئی اور کچن میں فائزہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ ناشتہ بنوانے لگی۔ ناشتے کے بعد وہ فائزہ بیگم سے اجازت لے کر سعد کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی، جہاں اس کا شام تک رہنے کا ارادہ تھا۔ فجر کو بھی پری نے فون کر کے گھر بلا لیا، اس لیے وہ شاہ سے ملنے کے بعد پری کے گھر آ گئی۔ سب کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر فجر اور پری کے کمرے میں آ گئیں، اور باتوں میں فجر نے پری کو اپنی اور شاہ کے رشتے کے بارے میں بتایا، جس پر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس طرح باتوں میں وقت کا پتہ بھی نہیں چلا۔ شام ہونے پر فجر اپنے گھر چلی گئی تو پری بھی اٹھ کر لان میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد پری کو سعد کی گاڑی گھر میں داخل ہوتی نظر آئی تو اس نے برا سا منہ بنایا۔
سعد گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آیا۔ چلیں؟ پری کے قریب پہنچ کر اس نے کہا۔ اس سے پہلے کہ پری کچھ کہتی، عابدہ بیگم لان میں آ گئیں اور سعد کو اندر چلنے کے لیے اصرار کرنے لگیں، جس پر اسے ناچار ماننا پڑا۔ چائے پینے اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سعد نے کھڑا ہوتے ہوئے پری سے کہا، چلو آج پلیز میں یہیں رک جاؤں۔ پری نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے آہستہ سے سعد سے کہا، جس پر سعد نے اسے گھورا۔ 2 منٹ میں باہر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ پری بھی دل ہی دل میں سعد کو باتیں سناتے ہوئے عابدہ اور زاہد سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔